السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کا نام ہے تم سے محبت ہے، اور یہ مکمل ناول ہے۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ کوشش یہی رہتی ہے کہ نئی اور اچھی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے جو مکمل بھی ہو۔ تو یہ آج کی کہانی ہے۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اب چلتے ہیں آج کے مکمل ناول کی طرف۔ یہ ایک تپتی دوپہر تھی جب وہ اپنی ساتھی ورکرز کے ساتھ سڑک پہ چل رہی تھی۔ اس کے کاندھوں پہ پیلا سرف کی کمپنی کا سرف سے بھرا ہوا بیگ تھا جو اس نے گھروں میں جا کر لوگوں کو بیچنا تھا۔ اس کی تعلیم انتہائی معمولی تھی۔ یہ نوکری بھی اسے بہت بھاگ دوڑ سے ملی تھی۔ ابا کا کام بس گزارے لائق تھا، اماں بیمار رہتی تھی اور باقی کے بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے، اس لیے اسے ہی گھر چلانے کو نکلنا پڑا۔ ثانیہ اپنے دوست کے ذریعے اس سرف والی کمپنی میں نوکری حاصل کی تھی۔ تنخواہ اتنی تھی کہ اب ان کا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا۔ ثانیہ اس نوکری کے ملنے کے بعد کافی حد تک خود کو مطمئن محسوس کرتی تھی۔ اسے اب گھر کی پریشانی کم ہوتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا قد نارمل اور رنگت صاف تھی۔ نازک سے وجود کی مالک وہ اس نوکری کے لیے بنی نہیں لگتی تھی۔ وہ جب گھروں کے دروازے بجاتی تو اکثر مرد نکل کر اس سے فری ہونے کی کوشش کرتے اور وہ زمانے کی دھوپ چھاؤں سے گھبرا جاتی۔ کوئی صرف لینے کے بہانے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا اور کوئی تو اتنی بے عزتی کرتے کہ اس کا دل کرتا کہ وہ زمین میں دفن ہو جائے۔ لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، اس لیے ثانیہ بھی مجبوری کے آگے ہار گئی تھی۔ ساری لڑکیوں کا گروپ چلتا ہوا ہیڈ ورکر کے سامنے آ گیا تھا۔ ان کی کمپنی کی گاڑی دور کھڑی تھی۔ ہیڈ اب سب کو ان کے علاقوں کا بتا رہا تھا۔ آج لڑکیاں کم تھیں، اس لیے اکیلے ہی سب نے جانا تھا۔ یہ علاقہ شہر کا وہ ایریا تھا جسے لوگ کوٹھی والا علاقہ کہتے ہیں۔ یہاں کے گھر بڑے تھے، بنگلے نما بنے، یہ مکان خاموش لگتے تھے۔ ثانیہ کا اکیلے جانے کا سوچ کر ہی دل گھبرا گیا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے اپنی دوست کو دیکھا جس نے اسے صاف کہہ دیا تھا اگر وہ نہ گئی تو ہیڈ ورکر ناراض ہوگا، اس لیے بغیر بولے چلی جائے اور اسے کوئی نہیں کھائے گا۔ ثانیہ کو دل پہ پتھر رکھ کر اکیلے ہی جانا پڑا۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے اس سے دور ہو گئیں تو وہ بھی پھونک پھونک کر قدم رکھتی اپنے علاقے کی جانب آ گئی۔ اس نے پہلے گھر سے شروع کیا جہاں سے اسے سخت مایوسی ہوئی، پھر اگلے گھر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد بنے والے 2 گھروں نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ ثانیہ کو اب تشویش ہونے لگی تھی۔ اس کا اگر آج کا ٹارگٹ پورا نہ ہوا تو اسے آج کا بونس نہیں ملنا تھا، اور ثانیہ یہ بونس کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے خود کو سمجھایا، میں اب لوگوں کی زیادہ منتیں کروں گی۔ اس نے اگلے گھر میں جا کر بس پیر نہیں پکڑے، باقی اس نے سب کر لیا۔ لیکن اس گھر کی ملازمہ نے اسے اندر بھی نہیں گھسنے دیا تھا۔ وہ تو بات تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ ثانیہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ثانیہ کو لگا جیسے اس کے منہ پہ کسی نے رکھ کر تھپڑ رسید کیا ہے۔ اس کے اعصاب اب شل ہونے لگے تھے۔ وہ تھکی نہیں تھی، لیکن نا امیدی نے اسے تھکا دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی چل نہیں سکے گی۔ سر پہ سورج بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اس کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ آگے بنے بنگلے کے آگے موجود چبوترے پہ بیٹھ گئی۔ بیگ اس نے ایک جانب رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کسی کی زندگی اتنی مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ میرے معاملے میں اتنا سخت کیوں ہے؟ اس کی آواز گھٹنے لگی تھی۔ وہ ایسے ہی جب حالات سے تھک جاتی تو خود کو اور قسمت کو کوسنے لگتی۔ اس کے پاس اپنی ہر حد سے زیادہ بڑھتی مشکل کا حل بس رونا ہوتا تھا۔ وہ کسی ایسے شخص یا دوست کی تلاش میں تھی جو اسے سنے، اسے کہے کہ وہ اس کے مسائل کا حل نکال دے گا، وہ اتنی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ میرے پاس ایسے سہارے کیوں نہیں ہیں؟ خدا تجھے کسی کو تو میرا بنانا چاہیے تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ اپنی قسمت پہ اور گریہ زاری کرتی
کہ اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سفید بنگلے کے سامنے کا آہانی گیٹ کھلا تھا۔ وہ لڑکا ابھی کار سے نکلا تھا، شاید کیونکہ وہ کار کے کھلے دروازے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ کو عجیب سا لگا۔ وہ لڑکا دراز قد، گوری رنگت اور اچھے نقوش کا مالک تھا۔ سفید ہاف سلیو شرٹ اور جینز کی آسمان رنگ پینٹ میں وہ وجیحہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں ثانیہ پہ جمی تھیں۔ ثانیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اس لڑکے کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ کھڑی ہو گئی۔ اپنا بیگ اٹھایا، ابھی اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس لڑکے کی آواز نے اس کے قدم پتھر کر دیے۔ سنیں؟ ثانیہ کا دل اچھلا۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکے کو دیکھا جو قدم قدم چلتا اس کے پاس آ گیا۔ آپ سیلز گرل ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اپنی بڑی آنکھوں سے مسلسل ثانیہ کے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جی، ثانیہ نے نظریں چرا کر کہا۔ اس لڑکے نے سر ہلایا۔ کیا بیچ رہی ہیں آپ؟ ثانیہ کے دل میں امید سے جاگی۔ جس انداز سے وہ پوچھ رہا تھا ضرور وہ ثانیہ کی مدد کرے گا۔ اس نے جلدی اپنی کمپنی اور صرف کا بتا دیا اور اس انعام کا بھی جو صرف کے ساتھ ملنے والے کوپن میں موجود ہوگا۔ لڑکے نے دلچسپی ظاہر کی۔ یہ تو اچھا ہے، میں یہ ضرور لینا چاہوں گا، آپ آ جائیں میرے ساتھ، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ اس کے بنگلے کے لان کے بعد داخلی دروازے کے سامنے رک گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر جانے لگا کہ پھر رکا۔ آپ رک کیوں گئی؟ اندر آ جائیں۔ ثانیہ نے سر نہ میں ہلایا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ لڑکے نے تپتے سورج کو آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا چھجا بنا کر دیکھا۔ یہاں تو گرمی بہت ہے اور میں زیادہ دیر یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آپ آ جائیں اندر، میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، آ جائیں اندر، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں ثانیہ نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ پیاس کی شدت تھی اور کچھ صرف بک جانے کی خوشی، اس لیے وہ اندر چلی گئی۔ اندر وسیع لاؤنج میں نرم صوفے کے کنارے پہ وہ ہچکچاتی بیٹھ گئی۔ اس نے اس لڑکے کو آگے بڑھتے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لڑکا پلٹا، مسکرایا۔ ہمارے گھر پہلے مہمان کو پانی دیا جاتا ہے۔ آپ سے خریداری تو میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے باہر بہت گرمی تھی، آپ کو ضرور پیاس لگی ہوگی، اس لیے پینے کے لیے کچھ لا رہا ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ کچھ لوگ کتنے نیک ہوتے ہیں۔ ثانیہ رائے قائم کرنے میں جلد باز تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر میں وہ لڑکا واپس آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ٹھنڈا شربت رکھا تھا۔ ثانیہ کے لب اور گلا مزید سوکھ گئے۔ اس نے گلاس کے سامنے آتے ہی بے تابی سے اسے اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ وہ گٹا گٹ پینے لگی۔ اس نے سارا گلاس پی لیا تو لڑکے نے مسکرا کر گلاس لیا اور دوسرے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ثانیہ کو لگا اب صرف کی بات کر لینی چاہیے۔ وہ اپنا بیگ کھول کر صرف کا بتانے لگی۔ وہ لڑکے کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس صرف اور اس کی خصوصیت بتاتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے چہرہ اٹھایا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کے لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کی آنکھیں بدلی ہوئی تھیں۔ یہ وہ آنکھیں تو نہیں تھیں جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھی تھیں۔ آپ صرف لیں گے؟ ثانیہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے تھوک نکلا تھا۔ لڑکے نے سر نہ میں ہلایا۔ اس کی سرد آنکھوں میں خمار کا رنگ تھا۔ میری دلچسپی تو تم میں ہے۔ ثانیہ کو لگا وہ ہل بھی نہیں سکے گی، لیکن اس نے ہلنا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ تم جا ہی نہیں سکو گی۔ ثانیہ نے اس سے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ کچھ کہتی کہ اس کے سوالوں کا جواب اسے مل گیا۔ اسے قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے قدم اٹھایا کہ سر چکرانے لگا۔ آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا اور اس کا پورا گھر گھوم گیا۔ تم نے شربت نشے کی گولیاں ملائی تھیں۔ اب تم بے ہوش ہو جاؤ گی اور اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں سکو گی۔ ثانیہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے تھے۔ وہ پیروں سے برف کا پتلا بننے لگی اور وہ برف اس کو مکمل اپنے حصار میں لے گئی۔ اس لڑکے نے ثانیہ کو فرش پہ گرنے سے پہلے اپنے بازوؤں میں تھام لیا اور گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ثانیہ کے وجود کو بیڈ پہ پھینکا اور اپنی شرٹ اتار کر اس کے اوپر آ گیا۔ ویسے تو بے ہوشی کی حالت میں کسی کے قریب جانے میں لذت نہیں آتی، یوں لگتا ہے کہ مردے سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے، پر خیر اس بات کی تسلی رہتی ہے کہ مردے سرد ہوتے ہیں اور یہ تو تپ رہی ہے۔ اس نے ثانیہ کے پہناوے کو اس کے تن سے جدا کیا اور اپنا بیلٹ کھولتا وہ اس کے وجود میں اتر گیا۔ وہ بے ہوشی میں بھی تڑپی تھی۔
لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ اس کی عزت ایک معمولی سی نوکری نے چھین لی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بڑی مشکل سے کھولا تھا، لیکن دماغ ابھی کہیں کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ دیواروں کو گھورنے لگی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھا۔ بہت زیادہ دماغ پہ زور ڈالنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اسپتال ہے۔ کیا وہ مر گئی ہے؟ اس نے سوچا۔ اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ اس کے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ پیٹ کے پورے حصے میں درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ ایسا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے ٹھیک سے سوچنے پہ یاد آیا۔ سفید رنگت، دراز قامت بنگلہ، شربت اور اس کا کسی کے بازوؤں میں جھول جانا۔ اسے ایک ایک بات یاد آ گئی۔ خوف اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ وہ اب تک گھر سے باہر تھی۔ اس کی ساتھی ورکرز، ماں باپ اور سب تو اب تک پاگل ہو چکے ہوں گے، اور اس کا جسم اتنا دکھ کیوں رہا تھا؟ کچھ دیر میں اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا۔ ڈاکٹر اسے بتا چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ثانیہ نے اپنی چیخ کو روکنے کے لیے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ڈاکٹر ایک نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے ثانیہ کو تسلی دی اور کہا، ایک بھلا شخص تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ اسے تم شہر سے باہر سنسان علاقے میں ملی تھی۔ میں نے جب تمہاری حالت دیکھی تو سمجھ گئی تھی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑا جو سرد ہو رہا تھا۔ ثانیہ کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے مزید کہا، میں تمہارا کیس پرائیویٹ رکھا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تم مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو، میں انہیں بلا لوں گی۔ انہیں کہہ دوں گی کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے تمہیں چکر آ گیا تھا اور تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے ساری بات سمجھا رہی تھی۔ ثانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، قسمت پہ روئے یا مر جائے، لیکن وہ دونوں کام ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کا سوچا تو یہ بات اگر گھر پتہ چل گئی تو اس کے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے اور بدنامی الگ۔ اس لیے اس نے ڈاکٹر کی بات پہ عمل کیا۔ وہ ویسے بھی پولیس کے چکروں میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو اپنے ابو کا نمبر اور گھر کا پتہ دے دیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی امی اور ابو ہسپتال تھے۔ امی تو اسے بستر پہ لیٹے دیکھ کے ہی رونے لگی تھی۔ انہیں یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ ان کی بچی گھر چلانے کے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اگر ثانیہ انہیں یہ بھی بتا دے کہ گھر چلانے کی دوڑ میں وہ اپنی عزت بھی گنوا چکی ہے تو کیا وہ بچ پائیں گی؟ اس نے ماں باپ کے بوڑھے چہرے کو دیکھا اور اسے اپنی بات کا جواب مل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ڈاکٹر نے اس کے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ ثانیہ آج ہسپتال ہی رہے گی، کل اسے گھر لے جایا جا سکتا ہے۔ امی اور ابو اس کے پاس ٹھہر گئے۔ گھر انہوں نے باقیوں کو اطلاع کر دی تھی۔ اس پوری رات وہ سو نہ سکی۔ عجیب سا خوف تھا جو اسے ستائے جا رہا تھا۔ اس نے وہ پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ اگلے دن وہ گھر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پھر کہا تھا، تم اس بات کا ذکر نہ کرنا، تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، تو میرا نمبر رکھ لو، کبھی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا۔ اس کی مٹھی میں ڈاکٹر نے اپنا نمبر تھمایا اور آگے بڑھ گئی۔ ثانیہ مردہ قدموں سے چلتی امی اور ابو کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ صوفے پہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھا تھا کہ اس کی ممی نے آ کر اسے مخاطب کیا، عباد کیا سوچ رہے ہو؟ عباد ان کے پکارنے پہ چونکا۔ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ممی چائے بنا کر لائی تھی۔ انہوں نے عباد کے سامنے چائے کا کپ رکھا اور بولی، کچھ تو سوچ رہے ہو؟ جب سے تمہاری خالہ کیسے آئی ہوں تمہیں ایسے ہی کھویا کھویا یا دیکھ رہی ہوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عباد نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے ممی، بس آفس میں کام بڑھ گیا ہے تو اس کے پریشر میں ہوں۔ آپ بتائیں وہاں سب ٹھیک تھے؟ عباد نے بات بدلی۔ ممی نے سر ہلایا۔ ہاں سب ٹھیک تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے۔ تم تو بالکل ہی نہیں جاتے اب خاندان میں کسی کے، سب برا مناتے ہیں۔ عباد نے چائے کا کپ تھام لیا تھا۔ اب کی بار پلان کر رہا ہوں، عبداللہ کے آنے کے بعد میں اور وہ ساتھ جائیں گے۔ اسے تو ابھی آنے میں بھی 2 سال ہیں، ڈگری پوری ہوگی تو ہی آئے گا۔ چلیں کوئی بات نہیں، تب تک میں بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، عباد نے آنکھ دبا کر کہا تھا۔ ممی اس کی بات پہ ہنس دی۔
وہ اس گھر میں 3 ہی لوگ رہتے تھے، عباد، عبداللہ اور ان کی ممی۔ عباد بڑا تھا اور اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھال رہا تھا، اور چھوٹا عبداللہ تھا جو دوسرے ملک میں انجینئرنگ کرنے گیا ہوا تھا۔ ان کی چھوٹی سی فیملی خوش باش زندگی بسر کر رہی تھی۔ عباد نے جب چائے پی لی تو کھڑا ہو گیا۔ میں سونے جا رہا ہوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ ممی نے اپنا اور اس کا کپ اٹھایا اور سر ہلا کر کھڑی ہو گئیں۔ عباد سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اوپر آ کر اس نے کمرے کو دیکھا تو اس کے دل پہ پھر سے بوجھ سوار ہو گیا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو دیکھا، پھر اس نے کبرڈ کھولا تو سفید شرٹ، جینس کی پینٹ اور ایک دوپٹہ رکھا تھا۔ عباد نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ اس سے زیادہ دیر اس کمرے میں رکا نہیں جاتا تھا۔ اس نے جلدی سے کبرڈ کا دروازہ بند کیا اور کمرے کو لاک کرتا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ رہتا تھا۔ اس کمرے میں آ کر بھی اس کی طبیعت بحال نہیں ہوئی تھی۔ اس کے وجود میں بے چینی پل پل بڑھ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور اسے سلگا کر بالکنی میں آ گیا۔ وہ ایک ہی رخ دیکھتا سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا، لیکن یہاں آ کر وہ بے بس ہو رہا تھا۔ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ جو ہوا وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب اس مسئلے کو اسی نے حل کرنا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بے قصور تھی۔ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، قصور بس اس کا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے اس کے گھر کا پتہ لے لیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ اب پتہ نہیں پلاننگ کا انجام کیا نکلنا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے سر کا درد نہیں جاتا تھا اور رات کو وہ اکثر ڈر جاتی تھی۔ امی کو لگا اس پہ اثر ہو گیا ہے۔ وہ پہلے دوائیاں لاتی رہیں، پھر اس پہ دم درود کروا دیا، لیکن اسے افاقہ نہ ہوا۔ اس نے کام پہ بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دل دہل جاتا تھا وہ سب سوچ کر۔ اب اسے کسی پہ بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ ایک بار وہ اماں کے ساتھ بازار گئی تو اسے لگا جیسے ہر مرد اسے چھونا چاہتا ہے۔ اسے بے حیا نگاہوں سے وہ تک رہا ہے۔ ثانیہ کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ اماں کو زبردستی گھر واپس لے آئی تھی۔ اماں کو اس نے خریداری بھی نہیں کرنے دی تھی۔ اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے اماں نے اسے گھر میں رکھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اب نہیں چاہتی تھی کہ ثانیہ کام کرے۔ جیسا سب چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں ان کے گھر ایک عورت آئی۔ وہ ثانیہ کا رشتہ لائی تھی۔ پیشے سے وہ مشاطہ تھی۔ اس نے آ کر ثانیہ کی اماں سے بات کی اور چلی گئی۔ ثانیہ نے پھر اماں کو دعائیں اور 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ رشتہ اچھا ہوگا، تبھی اتنی محنت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں اگلے گھر جا کر اس کے شوہر کو علم ہو گیا کہ اس کے ساتھ، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ بات کیا اتنی آسانی سے چھپ جائے گی کہ جتنی آسانی سے اب چھپی ہوئی ہے؟ ثانیہ کو اس بات پہ شک تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے تمہاری ضد میں آ کر رشتہ تو بھیج دیا، لیکن رشتہ کروانے والی نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی بہت غریب ہے۔ ایسے کیسے میں تمہارا رشتہ وہاں کر دوں؟ تم نے دل سوچ سمجھ کر کیوں نہیں لگایا یہ بات؟ اس کی ممی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ممی مجھے محبت ہو گئی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکوں گا۔ وہ ایک ہی جانب دیکھے کہتا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی ممی سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ اس کی ممی کو اب پتہ چل گیا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے کیوں کھویا کھویا رہتا تھا۔ اس کی ممی کی پسند کی شادی کے خلاف نہیں تھی، وہ بس یہ چاہتی تھی کہ لڑکی ان کے ہم پلہ ہو، اور یہ لڑکی تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوئی۔ کل کو تم اپنے خاندان میں کسی سے بھی اسے ملوا نہیں سکو گے۔ تم سوچ لو، تمہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ بس میری شادی جلد از جلد کر دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ ان کے گھر کا گناہ اس لڑکی کے دامن پر داغ بن کر ہر جگہ نہ پھیل جائے۔ ممی کو اس کی دیوانگی پہ حیرانی ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا ایسا تو نہ تھا، لیکن وہ یہ بات کو سمجھا نہ سکے۔ انہیں اس کا رشتہ وہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے مشاطہ کو کہا تھا کہ وہ لوگ شادی جلد کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، 2 جوڑے بھی نہیں۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی اچھی جگہ میری بچی کا رشتہ کروا دیا۔ اماں کو مثبت جواب ملا تو وہ آسمان پہ اڑنے لگی۔ لڑکے کی تصویر بھی مشاطہ لائی تھی، لیکن اس نے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اسے بس یہ بات ستا رہی تھی کہ آنے والی زندگی کیسی ہوگی اگر اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو۔ اس کی شادی اتنی جلدی میں ہوئی کہ اسے خود بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ کسی کے نام سے بڑی خوبصورتی سے جڑ گئی تھی۔
حال میں اس نے بہت سی آوازیں سنی تھیں۔ قسمت اچھی ہے، اتنے بڑے گھر میں رشتہ ہو گیا، لڑکا بھی بہت خوبصورت ہے، اونچا لمبا گورا چٹا۔ اس بات پہ اسے وہ مکروہ چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے اس کی عزت لوٹی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ اس بات کو 1 ماہ ہو گیا تھا اور اسے لگتا تھا جیسے یہ بات کل کی ہی ہے۔ جس گھر میں وہ آئی تھی، چہرے پہ گھونگھٹ ہونے کے باعث وہ دیکھ نہ سکی۔ نہ اس نے ابھی تک اپنا شوہر دیکھا تھا۔ اس کی رخصتی گھر سے ہوئی تھی اور مردانے کو حال میں بٹھایا گیا تھا۔ جیسے وہ چادر میں لپٹی اپنے گھر سے نکلی تھی، ویسے ہی لپٹی وہ اس گھر میں آ گئی۔ اسے ایک جگہ روکا گیا۔ وہ گھونگھٹ سے سب کے جوتے دیکھ رہی تھی۔ چکنے فرش پہ وہ سب بے فکری سے پھر رہے تھے، جوتوں کی مٹی، پھول کی پتیاں اور رنگ برنگے جوتے۔ وہ بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس نے اماں سے سنا تھا۔ ابھی وہ فرش پہ کچھ سوچتی کہ اس کے شوہر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اسے کمرے میں لے جائیں۔ لیکن ابھی رسمیں رہتی ہیں، کمرے میں ہی کر لیجیے گا۔ ممی مان گئی۔ وہ ثانیہ کو لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے وہاں جا کر اس کا گھونگھٹ ہٹایا، رسمیں کیں اور پھر سب عورتیں چلی گئیں۔ اس کی ساس نے اس کا گھونگھٹ پھر سے اس کے چہرے پہ کیا۔ وہ بھی باہر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بھاری قدموں سے چلتا عباد اندر آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ثانیہ کا گھونگھٹ ہٹایا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے ثانیہ کو سلام کیا تھا۔ ثانیہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے یہ آنکھیں پہلے بھی وہ کہیں دیکھ چکی ہے، لیکن یہ وقت شاید سوچنے کا نہیں تھا۔ اس کے شوہر کو جلدی تھی۔ اس نے ثانیہ کو رونمائی دی اور اس کے رخساروں کو چھونے لگا کہ ثانیہ پیچھے کو ہوئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی شروعات ایسے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو سب بتا دے گی۔ وہ اس ڈر کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی جو ہونا ہوگا آج ہی ہو جائے گا، کل کی پریشانی میں اسے نہیں مرا جائے گا۔ عباد ایک لمحے کو رکا، پھر اس نے سر نام میں ہلایا۔ باتیں کرنے کو تو پوری زندگی پڑی ہے، مجھے ابھی بس تم سے محبت کرنی ہے۔ وہ اس کی نہ مانا اور اسے شانوں سے تھام کر بیڈ پہ لٹاتا، اس کے چہرے پہ جھکتا چلا گیا۔ ثانیہ پھر سے اس کی نگاہیں تک دیکھنے لگی تھی۔ اس نے یہ آنکھیں کہیں دیکھ رکھی تھیں۔ اگلی صبح ایک حسین صبح تھی۔ ثانیہ نے اٹھ کر اپنے وجود سے اس شخص کی خوشبو کو محسوس کیا جس نے اس کے روم روم پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ وہ اپنے وجود پہ ابھی تک اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ عباد سو رہا تھا۔ اس نے نظر بھر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کی جانب رک کر کے لیٹ گئی تھی۔ یہ ایک حسین خواب جیسا منظر تھا۔ اس کی زندگی نے کیسا انوکھا موڑ لیا تھا۔ ثانیہ رات نہ جانے وہ سب کیا کرنے جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا پردہ خدا نے رکھ لیا ہو۔ وہ خود سے سب کچھ کیوں بتا دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو ملال کیا اور دل سے اس بات کو نکالنا چاہا کہ اب جو کچھ ماضی میں ہوا وہ ماضی کا حصہ بن گیا ہے۔ اس نے حال میں رہ کر مستقبل کا سوچنا ہے۔ کچھ دیر بعد عباد کے فریش ہو جانے پہ وہ بھی نہانے چلی گئی۔ کپڑے بدل کر وہ باہر آئی تو اسے عباد کسی سے ویڈیو کال پہ بات کرتا دکھائی دیا۔ اس نے جب اسکرین کو دیکھا تو اس کی دنیا گول گول گھوم گئی۔ اسکرین پہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کے ساتھ، وہ لڑکا عباد کو کہہ رہا تھا، یار بھائی شادی میرے بغیر ہی کر لی، اور وہ بھی اتنی اچانک۔ میں نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا آپ کی شادی کے لیے، پر خیر میں آپ کو اب کیا کہہ سکتا ہوں، بعد میں بات کروں گا، ابھی مجھے جانا ہے، خدا حافظ۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ عباد پلٹا تو اس نے ایک رات کی دلہن کو دیکھا جس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ وہ ساکت سی کھڑی عباد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے فرش پہ پھیر رہے تھے۔ عباد سمجھ گیا تھا کہ ثانیہ سب کچھ دیکھ چکی ہے۔ میری بات سنو۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ ثانیہ نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ آپ کا بھائی ہے۔ عباد نے سر کو خم دیا۔ وہ آگے ہوا۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ یعنی آپ سب کچھ جانتے تھے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جس جسم سے اسے خوشبو آ رہی تھی وہ جسم اب آنچ پہ کسی نے رکھ دیا تھا۔ کچے گوشت کی مہک سارے میں پھیلنے لگی تھی۔ وہ کھڑی چٹک رہی تھی۔ میری بات سنو ثانیہ۔ ثانیہ بے دم سی ہو کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ عباد اس کے سامنے آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑنے لگا کہ ثانیہ نے جھٹک دیا۔ تبھی آپ کو میرے ساتھ سہاگ رات منانے کی اتنی جلدی تھی؟ آپ اپنے بھائی کا گناہ چھپانا چاہتے تھے۔ عباد کو ایک دم سے ہی اس کی بات گالی کی طرح لگی۔
بس اب تم کچھ نہیں کہو گی، میرے بھائی نے بچپنے میں وہ سب کر دیا تھا، تم یہ بات بھول جاؤ کہ کبھی میرے بھائی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تھا۔ تمہارا آج میں ہوں، تمہارا شوہر۔ اگر میرے بھائی کی غلطی کبھی سامنے آئی تو میں اسے اپنی اولاد کی طرح پالوں گا۔ اب تو ہمارا تعلق بھی آگے بڑھ گیا ہے، میں ہونے والے بچے کو اپنا نام دوں گا۔ تم بھول جاؤ اس زیادتی کو جو میرے بھائی نے تمہارے ساتھ بچپنے میں کی تھی۔ میں تمہارے سامنے آنے والے ہر مسئلے کو اپنے سر لوں گا۔ یہی اس غلطی کا کفارہ ہے۔ ثانیہ اسے صدمے سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سوچنے میں دقت ہوئی کہ کیا یہ وہی رات والا شخص ہے جو اسے محبت جتا رہا تھا۔ اس نے میری عزت لوٹی تھی، یہ غلطی نہیں ہے، نہ اس کا بچپنا تھا۔ ثانیہ کی آواز بھر آ گئی۔ عباد نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے۔ تم اس سب کو بھول جاؤ، میری طرف دیکھو، میں تمہیں بہت محبت دوں گا۔ بس تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا کہ میرے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ ثانیہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس شخص کا چہرہ اسے اب پہچان میں آیا تھا، ان آنکھوں میں کو اس نے اب پہچان لیا تھا۔ اسے بات کا چہرہ عبداللہ سے بھی زیادہ مکروہ لگا۔ اسے ایک پل میں ہی اس شخص سے گھن آنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے سے اسے چھڑائے۔ آپ اپنے بھائی کی غلطی چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے؟ نہیں، میرا مقصد صرف اس کی غلطی چھپانا ہی نہیں تھا، تمہیں عزت دلانا بھی تھا۔ میں اس کا انتظام خود کروں گا، لیکن میں تمہارے لیے یہی کر سکتا تھا کہ تم سے شادی کر کے تمہارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھنے دوں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ غصے سے بولا۔ اپنے ابو کے گھر جا کر بتا بھی دینا کہ تم کیوں آئی ہو۔ عباد کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا اور ثانیہ سے کھڑا بھی نہ ہوا گیا۔ وہ فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ اسی بنگلے میں رہنے لگی۔ اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ جا کر کسے کیا بتاتی؟ اس کے ماں باپ لڑنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ لوگ اتنے با اثر ہوتے تو اسی دن اپنا بیان پولیس کو لکھوا دیتی۔ اسے ماں باپ کا تو پتہ تھا، لیکن اس کا دکھ اب زیادہ بڑا تھا کہ وہ یہ بات بھی جان گئی تھی کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے نہیں لڑے گا۔ یہ بات چھوٹی تو نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کے گناہ کو چھپانے کے لیے کتنا بڑا کھیل رچا کر بیٹھ گیا تھا۔ ثانیہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک بار عباد نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بتانے لگا، میں کالج جاتا تھا اور عبداللہ اسکول۔ بہت چھوٹا تھا عبداللہ جب ہمارے ڈیڈ اس دنیا سے چلے گئے۔ ممی نے سارا بزنس بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ پھر میں کسی لائق ہو گیا تو میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ عبداللہ ڈیڈ سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ ان کی اچانک موت نے اسے بہت بڑا صدمہ دیا تھا۔ وہ بولنا کھیلنا سب بھول گیا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تھا، اتنا کہ اس کی جان تک کا خطرہ ہو گیا تھا۔ ہم نے ایک شخص گوا دیا تھا، اب ہمیں ایک اور گوانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم نے عبداللہ کا علاج کروایا اور پتہ نہیں ہمیں کب اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس کی ہر غلط بات بھی ٹھیک لگنے لگی۔ ڈیڈ کے بعد میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں بس اسے ہر طرح کے نقصان سے بچا لینا چاہتا ہوں، اور اس کام میں میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ ثانیہ، عباد نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ چہرہ جھکائے ایسے بیٹھی رہی جیسے گوتم بدھ کا مجسمہ ہو جو جتنی مرضی پکارو وہ ہل نہیں سکتا۔ تم وہ سب بھول جاؤ، میں تمہیں بہت محبت دوں گا۔ تم دیکھ رہی ہو نا، میں نے کبھی اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی۔ میں سچ میں تمہیں اب چاہنے لگا ہوں۔ تم بھی اگر قدم بڑھاؤ گی تو ہمارے درمیان سے سب کچھ نکل جائے گا۔ ماضی تو دھوئیں جیسا ہوتا ہے، اسے بھولنے کا راستہ ہوتا ہے، لیکن وہ ماضی کا دھواں اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ قدم اٹھا سکیں۔ تم ہمت کرو ثانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی شاید بات مکمل ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے دھیرے سے عباد سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے پہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں تم سے محبت تب کروں گی جب تم بھی مجھے انصاف دلاؤ گے۔ عباد کے لب بھج گئے۔ پھر وہی بات، تم بھول کیوں نہیں جاتی؟ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ثانیہ بے بس تھی، اور مجھ سے بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے بھائی کے خلاف کبھی نہیں کھڑا ہوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ میں امید سے ہوں عباد کے پیروں کو زمین نے جکڑ لیا۔ وہ بے یقینی سے پلٹا۔ کیا؟ میں امید سے ہوں، تم ڈاکٹر سے تصدیق کر سکتے ہو؟ وہ خوشی سے اس کے پاس آیا۔ اب تو سب بھول جاؤ، زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ میں بھول جاؤں گی، پر سوچتی ہوں اگر بیٹی ہو گئی تو عباد
آپ تو کل کو اس کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، پتہ نہیں اسے اپنی کون سی مجبوری بتائیں گے۔ یکایک عباد کی آنکھوں میں آگ جلنے لگی۔ اپنی بکواس بند رکھو، میری بیٹی کے ساتھ میں کبھی کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ اس کی بات پہ تنفر سے مسکرائی۔ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں، وہ کہہ کر دوبارہ سے چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ عباد اسے گھورتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ عباد نے تصدیق کر لی تھی، ثانیہ سچ میں ماں بننے والی تھی۔ اس نے پھر اس کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کرتی تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا سمجھاتا تھا۔ ثانیہ کے پاس سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، وہ سنتی رہتی۔ عباد تھک جاتا تو چپ ہو جاتا۔ ثانیہ وہ سب بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے آخری مہینے چل رہے تھے جب عبداللہ پاکستان آ گیا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اس کی بھابھی کون ہے۔ اس دن اسے لگا گھر کوئی نہیں ہے۔ وہ ثانیہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ واہ، آپ کی تو میرے بھائی نے عیش کروا دی، کہاں سے اٹھا کر کہاں بٹھا دیا۔ وہ تمہارے گناہ کا کفارہ کر رہا ہے۔ عبداللہ ہنسا۔ کون سا گناہ؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایک اکیلے مرد کے ساتھ اس کے گھر کے اندر چلی جائیں؟ آپ جیسی لڑکیاں اسی موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کب کوئی امیر لڑکا ان کی جانب متوجہ ہو اور وہ اسے اپنے جال میں پھانس لیں۔ ثانیہ کو لگا اس کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے۔ وہ کچھ کہتی پر کہہ نہ سکی، بس دھیرے سے پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ملال تھا۔ عبداللہ زہریلا سا مسکرا کر پلٹا تو ساکت رہ گیا۔ عباد اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن اس نے عبداللہ کو کچھ نہ کہا۔ عبداللہ دھیرے سے اس کے پہلو سے نکل کر چلا گیا تھا۔ عباد ہسپتال کے وارڈ میں آیا جہاں ابھی ثانیہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا، ثانیہ کے پاس آ کر بیٹھا تو ثانیہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ مبارک ہو عباد، اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں دی ہیں، ابھی بھی سوچ لیں۔ عباد کے دل کو کسی نے ایڑی سے مسل دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر بیبی کاٹ میں اپنی جڑواں بیٹیوں کو دیکھا تو اس کے اندر کچھ آہستہ آہستہ بجھنے لگا تھا۔ وہ ثانیہ کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ عباد بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ انہی دنوں کمیٹی میں نام لکھوانے کے لیے انہوں نے ایجنٹ کو گھر بلایا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے نام کمیٹی میں لکھوا سکے۔ ثانیہ اور اس کی سانس گھر میں تھی۔ عباد بھی آ گیا تھا۔ ثانیہ فارم فل کر رہی تھی۔ جب اس نے عباد کو دیکھا تو اس نے اٹھ کر وہ فارم عباد کو تھما دیا اور آہستگی سے بولی، میں نے سب کچھ فل کر دیا ہے، باپ کا نام چھوڑ دیا ہے، آپ لکھ دیں، دیکھ لیں کس کا نام لکھنا ہے، آپ کا یا عبداللہ کا۔ اگر آپ اپنا لکھیں تو ان بچیوں کی ماں کو انصاف دلائیں پہلے۔ عباد کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہو گئے۔ اس میں اتنی بھی جان باقی نہ رہی تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر فارم لے لے۔ ثانیہ نے زبردستی اس کے ہاتھ میں فارم دیا اور اوپر چلی گئی جہاں اس کی بیٹیاں سو رہی تھی۔ عباد صوفے پہ بیٹھ کر دھندلائی آنکھوں سے فارم کو دیکھ رہا تھا جہاں باپ کے نام کی جگہ خالی تھی۔ عبداللہ کی ڈگری پوری ہو گئی تھی۔ وہ واپس مستقل پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ بے فکری اور بے شرمی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ ثانیہ کو گھورتا رہتا تھا۔ عباد نے اسے 1-2 بار اس کا راستہ بھی روکتے دیکھا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ جانتا تھا خاموش رہ جاتا تھا، لیکن اس دن حد ہو گئی جب اس نے عبداللہ کو ثانیہ کی کلائی پکڑے دیکھا اور وہ اسے مروڑ رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے عبداللہ کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا اور ثانیہ کو پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ بس بہت ہو گیا، تم نے اب ساری حدیں پار کر دی۔ میں چپ تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کچھ بھی کرتے رہو گے اور میں چپ ہی رہوں گا۔ تم نے کیا سوچ لیا تھا کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا؟ میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں آج وہ مار پڑے گی جو تمہیں پہلے کبھی پڑنی چاہیے تھی۔ اگر وہ مار وقت پہ پڑ جاتی تو تم آج اتنے گھٹیا نہ بنتے۔ اس نے عبداللہ کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آیا۔ ممی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ عباد کا غصہ دیکھ کر دہل گئی۔ وہ اسے روک رہی تھی۔ انہیں کچھ بات جو سمجھ آئے ان سے وہ بس یہی اندازہ کر سکی کہ لڑائی ثانیہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے آج آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عباد کو تم نے کیسے عبداللہ کے خلاف کر دیا؟ ان کی بات عبداللہ نے کاٹی۔ وہ حلق کے بل چلایا، ثانیہ نے کچھ نہیں کیا، جو کیا میں نے کیا یا اس نے کیا۔ اس نے عبداللہ کے پیٹ میں لات ماری اور پلٹ کر اپنی ممی کے پاس آیا۔ آپ جانتی ہیں اس نے کیا کیا تھا؟ ممی نے اب عباد کی آنکھیں اتنی سرخ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان سے بولا بھی نہ گیا۔
عبداللہ اور اس کی امی ان کی خالہ کی طرف گئے ہوئے تھے اور عباد شہر سے باہر تھا۔ عباد نے پڑھائی کے لیے دوسرے ملک جانا تھا عبداللہ نے پڑھائی کے لیے دوسرے ملک جانا تھا، اس لیے وہ اکیلا ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کے مطابق عباد نے اگلے دن آنا تھا کیونکہ اگلے دن اس کی فلائٹ تھی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے ثانیہ کو دیکھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے سارے حساب لگایا اور ثانیہ کو اندر بلا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عباد اسے سرپرائز دینے کے لیے آج ہی آ جائے گا۔ اس نے اپنا آفس کا کام جلدی مکمل کر لیا اور گھر لوٹ آیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے داخلی دروازے کو کھلے دیکھا۔ وہ ٹھٹکا۔ اس نے ایک دو آوازیں بھی عبداللہ کو لگائی تھیں لیکن اسے جواب نہ ملا۔ وہ چلتا اوپر آ گیا۔ عباد کچھ دنوں سے عبداللہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہ رہا تھا۔ عبداللہ کا کمرہ بڑا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد اس نے اسی کمرے میں شفٹ ہونا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اسے دھیرے سے کھولا تو اس کی دنیا گھوم گئی۔ عبداللہ نے جو کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ عباد کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اس لڑکی نے اسے اکسایا تھا کیونکہ ثانیہ بے ہوش تھی۔ عباد بچہ تو نہ تھا، اسے سمجھنے میں وقت نہ لگا۔ عبداللہ کچھ کہنے لگا کہ عباد نے اپنے لبوں پہ انگلی رکھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم یہاں تھے ہی نہیں، تم اپنے کسی دوست کے پاس چلے جاؤ اور وہیں سے ہی فلائٹ میں بیٹھ جانا۔ بھائی میری، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ عباد نے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ عبداللہ وہاں سے چلا گیا۔ عباد کا دماغ معاف ہونے لگا تھا لیکن اس نے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ اس نے اپنی ایک دوست کو کال کی جو ڈاکٹر تھی۔ وہ اکثر اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے عباد سے فیور لیتی تھی۔ آج وقت تھا حساب برابر کرنے کا۔ وہ ثانیہ کو اس کے پاس لے گیا تھا۔ اس نے جھوٹی سچی کہانی سنائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن اسے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ ثانیہ ٹرائل پہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے گھر والے اتنی استطاعت نہیں رکھتے۔ عباد نے سوچا تھا کہ وہ اس بات کو بھول جائے گا لیکن وہ بھول نہ سکا۔ ضمیر پہ بوجھ تھا۔ بھائی کو تو اس نے بچا لیا تھا لیکن اس لڑکی کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ اس لیے اس نے ثانیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ممی کو کہہ دیا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے۔ ممی نے اس کے دباؤ میں آ کر اس کی شادی ثانیہ سے کروا دی۔ اسے لگا تھا ثانیہ شادی کے بعد سب بھول جائے گی۔ ایک نہ ایک دن تو اسے یہ پتہ چل ہی جانا تھا کہ عبداللہ اسی کا بھائی ہے، لیکن تب تک عباد اسے اتنی محبت کرے گا کہ وہ ماضی کو بھول جائے گی۔ لیکن ثانیہ کو وقت سے پہلے سب پتہ چل گیا تھا۔ عباد نے اسے ڈرا کر بھی دیکھا، پیار سے سمجھا کر بھی دیکھا لیکن وہ نہ مانی اور اس کی بات نے تو عباد کی روح قبض کر لی تھی کہ اب وہ تیار ہو جائے۔ خدا نے اسے ایک نہیں دو بیٹیاں دی ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ تب اس نے سوچا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے اس دن فارم پہ اپنا نام لکھ کر فیصلہ کر لیا تھا۔ ممی میں 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، میں کل کو ان کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکوں گا اگر آج میں اپنی بیوی کو انصاف نہ دلوا سکا۔ میں نے عبداللہ کو کہا بھی کہ وہ معافی مانگ لے لیکن اس نے ثانیہ کو ہراس کرنا شروع کر دیا۔ اسے لگا میں ایک بار پھر اس کا ساتھ دوں گا تو ہر بار ایسا ہی کروں گا، لیکن میں اب بس اس کا بھائی ہی نہیں تو بچیوں کا باپ بھی ہوں۔ مجھے اپنی بیوی کو انصاف دلانا ہے تاکہ کل کو میں اپنی بیٹیوں سے نظریں ملانے لائق ہو سکوں۔ اس نے ممی کے لاکھ روکنے پہ بھی پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس نے عبداللہ کے خلاف بیان دیا اور پولیس اسے لے گئی۔ عبداللہ ثانیہ کے تب پیر پکڑ رہا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے لیکن ثانیہ نہیں مانی۔ میں اپنے بیٹے کو ایک رات بھی جیل میں نہیں رہنے دوں گی، میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی ہوں۔ عباد کی ممی نے کہا تھا۔ عباد کو ان کی بات پہ افسوس نہ ہوا۔ جب وہ بھائی ہو کر عبداللہ کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو وہ تو ماں تھی۔ عباد تلخی سے ہنسا۔ آپ کا جو دل کرے کرے، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میں اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ ممی شجر سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اوپر جا کر اپنا اور ثانیہ کا سامان لیا اور اسے گاڑی میں رکھا اور اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ عباد اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا تھا۔ آج کی رات گزر جائے، کل کو ہم اپنے گھر جائیں گے جس میں تم، میں اور ہماری بچیاں ہوں گی۔
وہاں اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا اور تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہر اس موڑ پہ کھڑا ہوگا جہاں تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ ثانیہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے عباد کو دیکھا اور اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثانیہ، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے وہ گھر اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ جب وہاں میری بیوی محفوظ نہیں ہے تو اس گھر میں کل کو میری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ ہم اپنی الگ دنیا بنائیں گے جہاں تم، میں اور ہماری بچیاں ہوں گی۔ اس نے ثانیہ کے گرد بازو حائل کر لیے تھے۔ ثانیہ نے تب اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر کہا تھا، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں پا رہی تھی، بس میں یہ چاہتی تھی کہ آپ میرے لیے اسٹینڈ لیں۔ آپ نے آج میرا ساتھ دے کر مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ اس نے ثانیہ کے ماتھے پہ لب رکھے اور پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو گود میں لیا اور ان کے نقوش چومنے لگا۔ ثانیہ اب اس مرد پہ یقین کر سکتی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ختم شد۔ تو جناب یہ تھا ہمارا مکمل ناول۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایسا ہی ایک مکمل ناول لے کر حاضر ہوں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔